اسی حکومت میں دہشت گردوں کو صوبے میں آنے کی اجازت دی گئی. اور جب میری کچھ حلقوں میں اور کچھ اداروں والوں کے ساتھ بات ہوئی تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اب جیسے آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ جاتے ہیں اور آم خریدتے ہیں, اور اگر آپ آم بڑے سے پلیٹ پہ پڑے ہوتے ہیں اسے چانٹی کر کے لیتے ہیں تو اس کا کچھ اور ریٹ ہوتا ہے. جب آپ کریٹ کے کریٹ خریدتے ہیں تو اس کا کچھ اور ریٹ ہوتا ہے. تو آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ اس میٹنگ میں اس وقت کے وزیر داخلہ صاحب بیٹھے تھے, اس وقت کے مراد سعید صاحب بیٹھے تھے, اور اداروں کے تمام سربراہان بیٹھے تھے. یہ ملکی مفاد میں ایک فیصلہ تھا, اس پہ پی سی کیوں نہیں بلائی گئی اس وقت. ابھی یہ چیخ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہماری وجہ سے نہیں ہے, یہ دہشت گردی کا جو جڑ ہے, جو جواز ہے, جو موجودہ دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ تمام تر پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود چند اس نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب ڈی اے خان میں گنڈا پوری گروپ بھی بن گئے. ابھی تو مجھے ایک اور پتہ چلا ہے, مجھے آج صبح کسی نے بتایا کہ کوئی بینک ڈکیتی بھی ہوئی, اس میں بھی گنڈا پوری گروپ ملوث ہے. گندم میں بھی گنڈا پوری گروپ ملوث ہے. وزیر اعلیٰ گنڈا پور کا جو فرنٹ مین ہے سعید, انہوں نے 2600 روپے من لے کے 4000 روپے من صوبائی کا حکومت کو دیے. آپ اگر اس کا حساب لگا لیں تو یہ تقریباً 6 ارب روپے کا اسکینڈل ہے. کون کون سی اسکینڈلز کے بارے میں ہم بات کریں؟ مولم جبا کے بارے میں بات کریں, بلین ٹری سونامی کے بارے میں بات کریں, بی آر ٹی کے بارے میں بات کریں. کٹک صاحب کہتے تھے 6 مہینے میں پوری کروں گا, آج تو 6 سال ہو گئے پوری نہیں ہو رہی ہے. کوئی اسٹیشن ان کے بقایا ہیں, ابھی تک میرے خیال حیدر آباد کا بقایا اسٹیشن, گل بہار کا یہ سفانی کی طرف جو کا اسٹیشن ہے وہ ابھی تک نہیں بنا ہے. تو میں آپ لوگوں کی وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹی وی پہ بھڑکے مارنا, سلطان رائی اور مولا جٹ والی باتیں کرنا, او خانہ تیرا آباد ہو جائے. ابھی تو وزیر اعلیٰ ہے, وزیر اعلیٰ کا اپنا کوئی ڈیکورم ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. اس کو ابھی تک یہ نہیں پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا. کہتے ہیں میں پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو خیبر پختونخوا نہیں آنے دوں گا. تو وہ تو آ بھی گئے اور چلے بھی گئے, آپ کا تو کوئی اتنا پتہ نہیں تھا. لہٰذا جو بات آپ کر نہیں سکتے ہو, جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے, اس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر باتیں کرتے ہیں میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا, اس کا سارا گنڈا پور بمائے پی ٹی آئی کے نکل ہے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, ان کا باپ بھی اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کر سکتا, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کی. اس کو صرف یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ٹی وی پہ بھڑکے مارو, یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے, باقی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اس کو اختیار صرف اور صرف کرپشن کا دیا گیا ہے. یہ میں نہیں کر رہا ہوں. پرسوں ترسوں پریس کانفرنس ہوئی ہے, ہمارے کنسٹرکشن کی جو کانٹریکٹر کی جو صدر ہیں ملک ریاض صاحب, ہمارے ایم پی اے بھی رہے ہیں 2008 سے 13 تک, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ کمیشن 6% سے 28% پہ پہنچ گئی ہے. پی این ڈی الگ کمیشن لے رہی ہے, فائنانس الگ کمیشن لے رہی ہے, ایکسائز صاحب فنڈ لانے کے الگ سے پیسے لے رہے ہیں اور کمیشن الگ سے لے رہے ہیں, کمیشن الگ سے لے رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا, اس صوبے کا کیا انجام ہوگا؟ قرضے کہاں سے کہاں پہنچا دیے. 12 سال ہو گئے ان کو حکومت کی, کہتے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے ایک اور پوچھتا ہوں کہ ان سے یہ پوچھئے, ان کا جو یہ نمائندہ ہے, یہ جو ایم کیو ایم سے سینیٹر ادھر لے کے آئی, تو خود 2002 میں دہشت گردی کر رہا تھا. مشرف کے دور میں یہ دہشت گردوں کی کیمپ چلاتا تھا. اب یہ آ کے کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی یہاں پہ نہیں ہے, یہ پرانے وقتوں, کہاں سے پرانے وقتوں کی ہے؟ آپ یہ تیسرا ٹینور ہے آپ کے چیف منسٹری کا, پرویز خٹک صاحب, محمود خان صاحب, اور پچھلے دور میں تو وزیر اعظم بھی آپ ہی تھے. اب کہتے ہیں ہم صوبے سے وفاق سے اپنے حق لیں گے, اور ہم تو دوبارہ کوئی اور بھی نہیں لے سکتا وفاق سے. اس لیے نہیں لے سکتے کہ انہوں نے یہ اپنے اختیار خود کھو دیے. جب وزیر اعلیٰ محمود خان اس صوبے کا وہ چیف ایگزیکٹو تھا اور جناب قیدی نمبر 804 وزیر اعظم تھا. آپ لوگوں کو پتہ ہے جب محمود خان جاتا تھا ہاتھ باندھ کے ایسے بیٹھ جاتا تھا, اس کو بولتے تھے آپ بات بھی نہیں کرو گے. انہوں نے کوئی پچھلے 5 سال میں جب وزیر اعظم عمران خان قیدی نمبر 804 تھا,
یہ ہمیں ایک میٹنگ بتا دیں, ایک لیٹر بتا دیں کہ انہوں نے اس وقت کی وزیر اعظم کو لے کر کہ ہمیں صوبے کی رائلٹی دیجیے, NFC ایوارڈ کے مطابق پیسے دیجیے. کوئی ایک چیز یہ ہمیں بتا دیں, ایک چیز. وزیر اعظم آپ کا, وزیر اعلیٰ آپ کا, وزیر داخلہ آپ کا. ٹیررزم تو کون کنٹرول کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت صوبے میں دن کا ایک آدمی شہید ہو رہا ہے, ایک انسان. 378. یہ میرے پاس لسٹ ہے, یہ میری لسٹ نہیں ہے, یہ پولیس کی لسٹ ہے. یہ میری لسٹ نہیں, یہ پولیس کی لسٹ ہے. اداروں کے کتنے, فوج کے کتنے, سویلین کتنے, پولیس کے کتنے ہیں. دن کا ایک آدمی. دہشت گرد KP میں یہ سارے کے سارے پنجاب سے آ رہے ہیں. پھر یہ ایک اور آپ کو آج لسٹ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ لسٹ طالبان کی طرف سے ہے کہ کس ضلع میں ہم نے کتنے حملے کیے ہیں. یہ میرا نہیں ہے, یہ ویب سائٹ پہ میں آپ لوگوں کو دے دوں گا, آپ لوگ خود اس کو اسٹڈی کر لینا کہ کون کون سے ضلع میں انہوں نے کتنے کتنے حملے کیے ہیں, جن حملوں کو یہ چھپا بھی رہے ہیں. لہذا بوجھ کے ناخن لیں, اس صوبے کے عوام پہ رحم کریں. کبھی کہتے ہیں کہ ہم چڑھائی کریں گے, کبھی کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, کبھی کہتے ہیں ہم ریلیف دیں گے. ابھی سننے میں ایک اور آ رہا ہے, ایک نیا انکشاف ہوا ہے کہ جو 25 یونیورسٹی ہیں اس کی تعداد 12 کم کر رہے ہیں. تو یونیورسٹیاں تعلیم کے لیے اور یونیورسٹیوں کو ختم کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کے کیمپ کھول رہے ہیں. گنڈا پوری کیمپ الگ ہے, لکی پروت میں کیمپ الگ ہے. انٹس ہائی وے میں پہلے رات کو بھی ٹریولنگ ہوتی تھی, اب پھر وہی طالبان کی رات کو چیکنگ شروع ہو گئی ہے. امن و امان کا مسئلہ اتنا بگڑ گیا ہے, اتنا بگڑ گیا ہے. میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ 2008, 9, 10 والے واقعات دوبارہ شروع ہو جائیں اور ہمارے صوبے سے لوگوں کو پھر یہاں سے انخلا کرنا پڑے. یہ جو دونوں لسٹیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, ایک KP پولیس کی اپنی لسٹ ہے اور یہ دوسری طالبان کی ویب سائٹ کی لسٹ ہے. دونوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. آپ ان کو دیکھیں نا کہ آخر یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز ہو, پچھلے 12 مہینے کا اگر آپ حساب نکالیں, 800 کے قریب عسکریت, 800 کے قریب واقعات میں عسکریت پسندی کی. تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئے ہیں, جن میں 15 خودکش حملے ہوئے ہیں. 1800 تقریباً افراد ہلاک ہو چکے ہیں, 600 سیکورٹی ہلاک ہو چکے ہیں. سوات میں میٹنگ کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا. یہ اس میٹنگ کے بعد ان کو آنے کی اجازت دی گئی. کیوں اجازت دی گئی؟ کس کے کہنے پہ اجازت دی گئی؟ یہاں بھی کہا, وہ ایک اور بات بھی کہی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے ان کو وہ کوئی ٹیکسی اسکیم اور وغیرہ وغیرہ کوئی ایسی اسکیمیں ان کے لیے شروع کر لیں. آج کل کھلے عام پھر رہے ہیں, DI خان, لکی, ٹانگ, کلاچی. ریسنٹلی آپ باجوڑ کا واقعہ دیکھ لیں, سینیٹر عزت اللہ صاحب شہید ہو گئے. آپ مرتھان جلالہ کا واقعہ دیکھ لیں. تو میں آپ لوگوں سے کی وساطت سے گزارش کرتا ہوں جناب سلطان رائی اور مولا جٹ سے کہ مہربانی کر کے اپنے صوبے کی طرف توجہ دیں. یہ ٹک ٹاک سے نکل آئے ذرا, اور وہ جو دوسرے ان کے سپوکس مین ہیں ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں چلتے. 28 پارٹیاں تو وہ بھی چینج کر چکے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا انفارمیشن منسٹر بھی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کا انفارمیشن منسٹر ان کے پاس نہیں. پچھلے دور میں بھی یہ انہوں نے کراچی سے امپورٹ کیے ہوئے. اس بیچارے کو کیا پتہ ہے, جو آدمی ساری عمر کراچی میں گزارے, اس کو صوبے کے حالات کا کیا پتہ ہے. پھر ہمارے اس پاکستان تحریک انصاف میں ایسے بھی لوگ ہیں جیسے عمر ایوب, ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں, ان کے اپوزیشن میں, وہ بھی ہمیں سیاست سکھا رہے ہیں. وہ بھی پاکستان پیپل پارٹی کو سیاست سکھا رہے ہیں, جبکہ انہوں نے 4 پارٹیاں تبدیل کر لی ہیں. وہ ابا جی کے نقش قدم کو بھول گئے کہ ان کے ابا جی کیا کہا کرتے تھے. ابا جی کے واقعات بھول گئے ہیں. ابا جی کا درس ہمیں سکھا رہے ہیں. ہماری پارٹی تو شہیدوں والی پارٹی ہے. زرداری صاحب نے 14 سال جیل گزاری لیکن روئے نہیں. ان کو تو ابھی تک سال بھی نہیں ہوئے. 14 سال تو دور کی بات ہے, 13 سال انہوں نے اور جیل گزار دی ہے. ملک توڑنے کی سازشوں میں یہ ملوث ہے. یہ ملک رہے گا تو ہم رہیں گے, ملک نہیں رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم اس ملک کے ساتھ ہیں. جب پاکستان میں پہلے بھی حالات خراب تھے تو زرداری صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا, پاکستان کھپے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہماری پارٹی سے گئے.
اب یہ پاکستان تحریک انصاف میں دیکھ رہے ہیں تقریباً پاکستان پیپل پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے پنجاب سے لے لیں، چاہے خیبر پختونخوا سے لے لیں، کہیں سے بھی آپ لے لیں، نرسری پاکستان پیپل پارٹی کی ہے. اگر ان کے سینیٹرز دیکھ لیں، ان کی تعداد آپ نکال لیں، پیپل پارٹی سے گئے. تو آج میں گزارش آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ امن و امان کے حوالے سے، گندم سکینڈل کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے بات کر لی کہ گندم سکینڈل کے کیا حالات ہیں. ابھی تو وزیر اعلیٰ صاحب بٹن دبانے تک محدود ہو گئے ہیں. بٹن دباؤں گا اور ان کو یہ عقل نہیں ہے جب آپ ایک بٹن دباتے ہو باقی فیڈرز کے اوپر جہاں الیکٹریسٹی آلریڈی بحال ہوتی ہے وہ بھی ٹرپ ہو جاتی ہے. اور اس سے سب سے زیادہ نقصان پچھلے دنوں پشاور میں ہوا جس سے 13 فیڈر 48 گھنٹے کے لیے ٹرپ ہو گئے تھے. اس کا ذمہ دار کون تھا؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی چیف